السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دراصل اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی گھر گھر تک پہنچائی جائے۔ ظاہر ہے کہ محدود وقت میں پورے مکمل پارے کی تفسیر کا احاطہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اس کا خلاصہ ہم کوشش کریں گے کہ جو وقت ہمارے پاس میسر ہے اس کے اندر اندر آپ کو بیان کریں، تاکہ ہر فرد، ہر بھائی، ہر بہن قرآنی تعلیمات اور قرآنی میسیج سے براہ راست واقف ہو سکے۔ 28ویں پارے کے شروع میں ایک تاریخی واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کہنے لگیں کہ اوس بن صامت نے میرے ساتھ زہار کیا۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب بیوی سے ناراض ہوتے لیکن وہ طلاق دینا نہیں چاہتے تو عموماً ایسا کوئی رشتہ اس کے ساتھ لگا دیا کرتے جو بہت ہی معزز اور محترم حرمت والا رشتہ ہوتا۔ انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح سے ہو۔ اب زمانے جاہلیت میں عورتوں کو تکلیف دینے کا یہ ایک عجیب طریقہ تھا، لیکن ابتدائے اسلام میں بھی یہ روش جاری رہی اور آہستہ آہستہ احکامات آتے گئے۔ ایک مرتبہ ان کے شوہر نے یہی جملہ کہہ دیا۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کا مطلب اسلام میں کیا لیا جائے گا؟ کیا یہ گالی ہے؟ کیا یہ طلاق ہے؟ کیا یہ کوئی اور بات ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی نئی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے۔ جب وہ خاتون آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اس کا کوئی حکم نہیں نازل ہوا، تو اس مسئلے میں ان کی ابھی بات چیت، آرگیومنٹ جاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ چونکہ پرسنل مسئلہ تھا، ان کا اپنا مسئلہ تھا شخصی، تو وہ ذرا سا پرے ہٹ کر بیٹھ گئیں تاکہ ان کو کوئی کنفیوژن نہ ہو یا ڈسٹرب نہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے کہ وہ عورت میرے کمرے میں گفتگو کر رہی تھی اور میں ان کی بات پوری طرح سے کیچ نہیں کر سکی کہ کیا آرگیومنٹ ہے، کیا تکرار ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر اس خاتون کی بات سنی اور اس کا جواب بھی نازل کر دیا گیا۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی بات سن لیتا ہے، کہاں کہاں سے سنتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عورت کا مقام کتنا اونچا ہے کہ ایک عورت کی شکایت پر عرش عظیم سے وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس کا جو آئندہ کا مسئلہ ہے وہ بیان کیا گیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ سن چکا ہے تمہاری یہ آرگیومنٹ کو، اور جو عورت شکایت کر رہی تھی اس کی شکایت کو اللہ تعالیٰ سن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ بتایا گیا کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ کوئی زہار کرے گا، کوئی یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو یا میری بہن کی طرح ہو، اس سے نہ وہ بہن بنے گی نہ ماں بنے گی، نہ یہ طلاق ہوگی نہ خلا ہوگی۔ البتہ تم نے اپنی بیوی کی اس طرح کہہ کر توہین کی ہے تو اس کا ہیوی فائن، جرمانہ دینا ہوگا۔ اور وہ جرمانہ کیا ہے؟ یا تو جیسے سے پہلے گزر چکا کہ جرمانوں میں اکثر و بیشتر غلام آزاد کرنے کی بات کہی جاتی ہے کہ غلام آزاد کرے، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا نہیں تو پھر اسی حساب سے روزے رکھنے ہوں گے کہ آپ کو 60 روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر
60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، غلام آزاد کریں، یا 60 روزے رکھیں نمبر 2، اور 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ اس کا جرمانہ رکھا گیا اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کا کوئی جملہ کہے گا۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس سے دواجی جو رشتہ ہے اس پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، یعنی ایک بے معنی جملہ ہوگا یہ، اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا طلاق وغیرہ کے سلسلے میں، مگر اس کا جرمانہ دینا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد گفتگو اور مجلس کے کچھ آداب بتائے گئے کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، 2 آدمی کانا پھوسی کر رہے ہیں، 2 آدمی ادھر کر رہے ہیں، تو بعض اوقات اس سے دوسروں کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، جب تم مجلس میں بیٹھو تمیز، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بیٹھو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہو خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ تو کر سکتے ہو سرگوشی، مگر شر کے لیے، برائی کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا انداز یہ درست نہیں ہے۔ پھر مجلسی کے حوالے سے ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ مجلس میں آداب کا خیال رکھو کہ جتنی وسعت ہے اسی حساب سے بیٹھو۔ آپ پاؤں پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ رہا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے مجلس میں جب گفتگو کرو تو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے، تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کرو، یعنی ہمارے بیٹھنے سے، ہماری گفتگو سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ پھر اس کے بعد سورہ حشر میں یہودیوں کی جو ریشہ دوانیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ کس کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کی کوشش کی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کیسی کیسی انہوں نے کوششیں کی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت 9 میں صحابہ کرام، انصار اور مہاجرین، ان کے شرف اور ان کی فضیلت کو ذکر کیا گیا کہ کتنا ان کا مقام بلند ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھر بار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آئے، اور دوسری طرف مدینہ منورہ کے انصاری لوگوں نے کس طریقے سے ان کا والہانہ استقبال کیا، نہ رشتہ، نہ جان پہچان، نہ کوئی پہلے سے تعلقات، مگر اس کے باوجود دین کا رشتہ، عقیدے کی محبت تمام رشتوں اور محبتوں پر غالب آ گئی، اور انہوں نے انہیں اپنے گلے لگایا اور اس طریقے کا ثبوت دیا کہ جس کی کوئی مثال کسی اور سوسائٹی میں نہیں ملتی۔ انصاری صحابہ نے انہیں اپنے بزنس میں بھی شریک کیا، مال و دولت میں بھی شریک کیا، گھر کا فرد بھی بنا کر رکھا، اور کس کس طریقے سے انہیں ایثار کا مظاہرہ کیا، تو ان کی تعریف کی گئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضروریات کے باوجود آنے والوں کی، دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ ان کی ضرورتوں کو زیادہ سے زیادہ مکمل کریں۔ تو یہ دونوں یعنی انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے رتبہ بلند کو سورہ حشر کی ان ابتدائی آیات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک طریقہ بتایا گیا جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ وہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بھائیوں کو بھی جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بھی تو مغفرت فرما دے، اور ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کوئی کجی، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی اس طرح کی بات نہ پیدا ہونے پائے۔ ہر دم وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مومن کی صفت ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کا تذکرہ اگر کرے تو خیر کے ساتھ کرے، بھلائی کو یاد رکھے، اگر ان کے اندر کوئی کمزوریاں تھیں بھی تو ان کے لیے دعا کرتا رہے کہ وہ ان کی زبانیں تو اب بند ہو چکی ہیں، وہ کچھ کرنے سے رہے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ پھر آیت 18 میں ہم سب کے لیے موت اور اس کے بعد کے مراحل کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کیا ایمان والو کل کی تیاری کرو،
کون سا کل جس کے بعد دوبارہ کوئی کل آنے والا نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا ٹمارو ہے جو فائنل ہوگا، اس کے بعد کوئی اور دوبارہ کل نہیں آئے گا، اس کی تیاری کرو۔ یعنی موت کے بعد میدان محشر، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا ایمان اور عمل کی بنیاد پر، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور پھر آیت 21 میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بڑی چونکا دینے والی بات بتائی گئی کہ قرآن کریم یہ بڑا عظیم کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ یہ انسان تو انسان اگر چٹانوں پر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی رسپانسبلٹی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاؤڈر بن جاتے پہاڑ اپنی سختی کے باوجود۔ مگر انسان ہے، کلام اللہ کو لینے کے باوجود اس کے دل پر اس کی کوئی تاثیر نہ ہو، اس کے دماغ میں اس کی وجہ سے کوئی اثر نہ آئے، تو یہ ایک بہت ہی محرومی کی بات ہوگی۔ ہم کوشش کریں کہ قرآن کریم کی عظمت کو پہچانیں، قرآن کریم کے اثر کو اپنے دل و دماغ پر قبول کریں، اور اس کو قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن کریم کی عظمت اسی میں ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا سورت کے آخری حصے میں، اور یہ اسماء و صفات کی ایک بڑی اہم بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ولا اور برا کا معیار کیا ہے، یعنی دوستی اور دشمنی کے پیمانے غیروں کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے دوستی ہو، کب تک دوستی ہو، اور وہ اختلاف کب شروع ہو، دشمنی کب ہو سکتی ہے، اس کا اصول اس کے اندر ضابطہ بیان کیا گیا۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی افراط اور تفریط ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید غیر مسلموں سے ہم بالکل تعلقات رکھ ہی نہیں سکتے، کٹ آف ہو جانا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں پر بھروسہ کیا، ٹاپ سیکریٹ اپنے ملک کے جو ہیں مسائل ان کے اندر بھی۔ تو یہ افراط ہے، وہ تفریط، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ ظاہری جو دوستی ہے، دنیاوی جو کام کاج کے تعلقات ہیں، روابط ہیں، انسانی اخلاقی ہمدردیاں ہیں، اس کے اندر کوئی منع نہیں کیا گیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی دوستی دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، امت مسلمہ کو ڈیمیج کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ جو دوستی ہے اس کو اسلام بہرحال قبول نہیں کرتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ ممتحنہ کے اس کے حدود، باؤنڈریز اور لمٹ کیا ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین اور عقیدے کے نام پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو عام تعلقات ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ صف ہے، اور سورہ صف کے اندر شروع میں ایک اصول بتایا گیا ہمارے لیے، اخلاقی ایک اہم اصول کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان والو کہو وہی جس پر تم بھی عمل کرتے ہو، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ غضب کی بات ہوگی، موجب غضب ہوگی کہ تم ایسی بات کرو جس پر عمل خود نہیں کرتے۔ اب ہم تبلیغ بھی کریں تو تبلیغ کو سرکاری انداز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود عمل نہ کریں، لیکن دوسروں کو اس سلسلے میں بہت ہدایات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھائی، آپ اگر لوگوں کو جھوٹ سے روک رہے ہیں، خود بھی جھوٹ سے بچیں۔ گالی غلط ہے، آپ کے لیے بھی غلط ہے، چغلی غلط ہے، آپ کے لیے بھی غلط ہے، حرام دوسروں کے لیے ناجائز، آپ کے لیے بھی ناجائز۔ جس چیز سے دوسروں کو روک رہے ہو خود بھی اس سے آپ بچیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے حوالے سے ایک بات بتائی کہ بعض لوگ دین توحید کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی روشنی کو، اپنے نور کو غالب کرے گا، کوئی اس کو پھونکوں سے نہیں بجھائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں گے، توحید کی شمع کو گل کر دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو داعیان حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اچھے اور سچے ٹی وی چینلز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں،
تاکہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے، سچائی کا چراغ گل کر دیا جائے۔ لیکن نہ پہلے یہ ممکن تھا، نہ آج یہ ممکن ہے، نہ کل یہ ممکن ہوگا، کیونکہ دین یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیلے کی ذمہ داری خود لی ہے، اس لیے اس کو کوئی پھونکوں سے نہیں بجھائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے کہا گیا کہ انصار اللہ بنو اور ایک دوسرے کی تقویت کا حق و صداقت کے لیے ذریعہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، دشمنان دین کے ساتھ مل کر دین کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ دین توحید کو بڑھانے کے لیے سپورٹر بنو، ہیلپر بنو، مددگار بنو، ایک دوسرے کی مدد کرو تاکہ حق و صداقت کی بات دوسروں تک پہنچ سکے، انصار اللہ بنو۔ پھر سورہ جمعہ کے اندر آداب جمعہ بتائے گئے۔ جمعہ کے بارے میں چند مسائل ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ کا دن شرف اور فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم دن ہے۔ بہت سی قوموں کے پاس جو دوسرے دن ہیں، جیسے سیٹرڈے ہے، یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن، اور عیسائیوں کے پاس اتوار کا دن، ان دنوں میں بجائے خود کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر جمعہ کا دن بجائے خود متبرک ہے، فضیلت والا ہے، اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، عبادت کریں، سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف، ذکر و اذکار، دعا وغیرہ کا اہتمام کریں، اور پھر جمعہ کی تیاری کریں باقاعدہ نہا کر، کیونکہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ ہر بالغ کے لیے ضروری ہے، اور جمعہ کی نماز یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، سوائے عورت، بچہ یا وہ مریض جو مسجد نہیں جا سکتا، یا مسافر جو مسجد نہیں پہنچ سکتا، اس کو چھوڑ کر باقی تمام پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ جمعہ کے شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جانا چاہیے، ورنہ اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ خطیب جب خطبہ شروع کر دے تو اس کے بعد کوئی مسجد میں داخل ہوگا تو جمعہ کا جو ایکسٹرا ثواب فضیلت ہے اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی کے ساتھ خطبے کو سماعت کریں۔ خطیب کے لیے بھی چاہیے کہ خطبے کو بہتر انداز سے تیار کرے اور خطبے کا جو حق ہے اس کو ادا کرے، خطبہ مختصر ہو اور اس کے مقابلے میں نماز اطمینان کے ساتھ ادا کی جائے، تاکہ آنے والوں کے لیے بھی بوجھل اور مشکل نہ ہو۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن نماز ادا کیے بغیر کاروبار میں مصروف ہو، اس دوران اس کو جو نفع ملے گا وہ نفع اس کے حق میں جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کاروبار کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی طرف آؤ، اور اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اور نافرمانی کرنے والے کی جو دولت ہے اس وقت جو دولت آئے گی اس کو، وہ اس کے لیے جائز نہیں شمار ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن پراپر طریقے سے مسجد میں حاضر ہو، سوائے ان کے جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد دوسری جو صورت ہے اس کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ تم جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بر وقت خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی حرص، اولاد کی محبت میں تم آخرت کے خزانے کو بالکل خالی کر لو، وہاں تمہارے لیے کوئی سرمایہ نہ ہو، وہاں تمہارا اکاؤنٹ خالی ہو، تو وہ بہت گھاٹے کا، نقصان کا سودا ہوگا۔ اور یہ اس وقت کرو جب تمہاری صحت ہو، موت کے آنے سے پہلے، اور کس کی موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے پہلے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ورنہ آدمی موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ دولت کا یہ حصہ، یہ وصیت، یہ وہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ بر وقت وہ خرچ کرے، تاکہ جو ہے بعد میں حسرت اور پچھتاوا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق کے اندر طلاق، ڈیورس کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ طلاق یہ ایک انتہائی آخری ضرورت کے طور پر استعمال کی جانی چاہیے، گالی کے طور پر نہیں، رد عمل اور ریئیکشن کے طور پر نہیں، غصے کے عالم میں نہیں، سوچ سمجھ کر اس سے پہلے جو تمام واعظ و نصیحت، ایڈوائز، افہام و تفہیم کے مراحل ہیں، اس کے بعد اگر ضروری ہے تو پھر ایک طلاق دے، اور وہ بھی ایک طلاق بھی جب عورت پاک صاف ہو جائے تو اس وقت ایک طلاق دے، اور اس کے بعد ویٹ کرے، شاید ریکنسلیشن، صلح اور راضی نامے کی کوئی شکل پیش آ جائے، اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے گا،
بچے بھی متاثر نہیں ہوں گے، اور ہر دم صلح کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور اگر صلح کا کوئی چانس نہ ہو تب جا کر جو ہے وہ عورت فارغ ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کا جو نان نفقہ ہے عدت کے دوران وہ سب مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اخراجات وغیرہ دے، یعنی طلاق بھی دے تو صحیح طریقے سے، اور اگر رجوع بھی کرے صحیح طریقے سے، اور اگر اس کو فارغ کرنا ہے تب بھی انسانیت کے جو حدود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کرے۔ طلاق اور خلا کے مسائل بہت تفصیلی بھی ہیں، نازک بھی ہیں، یہ چونکہ محدود وقت ہوتا ہے تو اس لیے ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفصیل تو نہیں بیان کر سکتے، یہ صرف موٹی موٹی باتیں ہیں، ورنہ آپ کسی معتبر، یہ نہیں کہ ہر ایرے غیرے سے، کیونکہ طلاق کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا ہے، اور انتہائی معتبر اور ایسے عالم دین کو جو حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتا ہو، شریعت کو بھی سمجھتا ہو، اس سے اگر آپ یہ مسئلہ دریافت کریں تو یہ اس کی زیادہ بہتر شکل ہوگی۔ پھر سورہ تحریم، اور سورہ تحریم کے اندر حرام و حلال کے اختیار کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کو حرام کر دے یا کسی چیز کو حلال کر دے، حتیٰ کہ نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کر دے، یعنی یہ حکم صرف اللہ کی طرف سے آئے گا، نبی کا کام اس کو پہنچانا ہے۔ اگر نبی کے لیے یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حرام یا حلال کر دے تو پھر دوسروں کے لیے یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آخر میں 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عدل و انصاف کا پیمانہ کیسا ہے، آپ اس کے ذریعے سے دیکھیں۔ 4 خواتین میں ایک تو حضرت مریم کا تذکرہ بڑے پاکیزہ انداز سے کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا تذکرہ 2 محترم انبیاء کرام، حضرت نوح کی بیوی علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حالانکہ انبیاء کرام کی یہ بیویاں تھیں لیکن عمل کی کسوٹی پر نیچے اتر گئیں، عمل کے کھاتے میں کمزور ثابت ہوئیں تو عذاب میں تباہ و برباد کر دیا گیا ان کو۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری جو خاتون تھی فرعون کی بیوی، مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کر دیا کہ اسے جب اذیت ناک سزائیں دی جا رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ تمہارے اور جنت کے محل میں یہ صرف روح نکلنے کا، سانس نکلنے کا انتظار ہے، سانس نکلی جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب وہی ہوگا جو ایمان اور عمل کی کسوٹی پر ہوگا۔ اگر ایمان فرعون کی بیوی بھی لے آتی ہے تو اس کے لیے مقام بلند ہے، اور اگر ایمان نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں لاتی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں لاتی، اس کے لیے ذلت و خواری ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ شاید آپ دوسروں کی نسبت پکڑ لیں، دوسروں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ہم وہاں بخشوا لیں گے۔ ان کو سمجھنا چاہیے انبیاء کرام اپنی بیویوں کو، بیٹوں کو نہیں بخشوا سکتے، اگر ایمان اور عمل نہ ہو کون کس کو بخشوا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔